لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم ناظرین کرام، 10 blessed days ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، 10 بابرکت دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ انہی دنوں میں وہ قافلے، سعادت والے قافلے مکہ مکرمہ میں جمع ہو چکے ہیں اور مکمل تیاری میں ہیں کہ کب وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت طے کیا ہے کب وہ وقت آئے اور وہ حج کے جو عبادات ہیں، شعائر ہیں، ان کو شروع کر لیں، منا کی طرف روانہ ہو جائیں، مزدلفہ، عرفات اور مختلف مقامات پہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں شروع کر لیں۔ اور ادھر ہمارے ملکوں میں یا پوری دنیا میں بقیہ لوگ ان دنوں میں عبادات میں مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تکبیروں کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، گلیوں محلوں میں ہر جگہ مویشی جانور ہمیں قربانی کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ لوگ بڑے جذبے کے ساتھ جانوروں کو خرید رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے انہیں تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو یوں ہی برقرار رکھے اور اس کو بڑھاتا جائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول بھی فرمائے۔ اس ٹرانسمیشن کو باقاعدہ شروع کرتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محسن احسن بلالی صاحب۔ آپ معروف نعت خواں ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ گزشتہ 20 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے انہیں حمد باری تعالیٰ اور نعت پیش کرتے ہوئے، شاندار آواز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، روز ہی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں آپ کی قرآن و سنت کے مطابق۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب۔ آپ محقق ہیں، مصنف ہیں، معروف عالم دین ہیں، گزشتہ 30 سال سے قرآن و حدیث کی تدریس کر رہے ہیں اور 3 دہائیوں سے شرعی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ بارک اللہ فیکم۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین، آپ اس شو میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ اپنے کمنٹس لکھ کے، وہاں پہ اپنے سوالات لکھ کے آپ شرعی مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، 111-700-000 پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنی شرعی رہنمائی کے لیے سوالات پیش کر سکتے ہیں یا سوالات کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ حج کے ایام تقریباً شروع ہونے کو ہیں، میرا خیال ہے کل لوگ منا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور بلکہ جلد ہی روانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض رات کو ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قافلہ بھی منتظر ہے۔ یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے مفتی صاحب کہ وہاں موجود ہیں لیکن ہم آغاز نہیں کر رہے کہ پیروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس وقت کا حکم دیا ہے اسی وقت پہ اس کام کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ حج کو سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے ایک عمل کیا، ایسا عمل جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، تو وہ مردود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جی، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ جی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ان تمام نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو، تب وہ عمل قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا بالخصوص حج کے متعلق، فرمایا خذوا عنی مناسککم، جو مناسک حج ہے، اعمال حج ہے، یہ مجھ سے حاصل کرو، مجھ سے سیکھو۔ تو جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا حج ہے، نماز ہے، جو بھی عمل ہے، عبادت ہے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی جو شے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق نہ ہو، اس عمل کی پھر کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق کریں اور سیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ تھا، کیا طرز عمل تھا، کیسے آپ نے یہ عمل ادا کیا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں خاص طور پہ بھی تو فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ اس حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ میں نے عرض کی ہے، یہ حدیث عرض کی کہ خذوا عنی مناسککم، بالخصوص حج کے بارے میں، اور تقریباً ہر عمل، نماز کے متعلق فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، حج کے متعلق فرمایا خذوا عنی مناسککم، صحیح۔ باقی اعمال بھی ایسے ہی۔ حج کی جو اعمال ہیں یہ خود بھی اتباع اور سنت کی پیروی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم مختلف چیزوں کو اگر انالائز کر کے دیکھیں تو جو بیت اللہ کا طواف ہے تو اس کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے کہ 7 کرنے ہیں، نہ 7 سے زیادہ کرنے ہیں، نہ 7 سے کم کرنے ہیں۔ اسی طرح جو حجر اسود ہے وہاں بوسہ دینا، تو وہاں بوسہ دینا مسنون ہے، جبکہ رکن یمانی پہ بوسہ دینا مسنون نہیں ہے۔ تو یہ سارے اعمال، اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی یقیناً حج میں ہوں گی۔ ہاں جی، یعنی کہ جو بھی ہے نا اتباع ہے، صحیح، اتباع ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی پیروی، یہ لازم ہے، اور یہ یعنی قدم بقدم ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ طواف کرنے کے بارے میں بندہ سوچے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، ہمیں نہیں فائدہ ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے۔ اب جو ہے مثلا جب ہم طواف کرتے ہیں، پہلا طواف شروع والا، تو اس میں نا 3 چکروں میں ہم رمل کرتے ہیں، جی اچھا، پھر اجتباع کرتے ہیں، جی۔ باقی رمل اور اتباع کیا ہے سبھی ناظرین کو شاید پتہ نہ ہو۔ رمل مقصد یہ ہے کہ پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں جب حاجی طواف قدوم کرتا ہے تو اس میں تھوڑا سا تیز چلے گا، صحیح، لوگوں کو اذیت تو نہیں دے گا لیکن کوشش کرے گا کہ وہ تیز چلے، تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ اجتباع یہ ہے کہ جو چادر اس نے پہنی ہوئی ہے قمیض کی جگہ، تو اس کو ایسے کریں گے کہ دایاں کندھا جو ہے ننگا کریں گے، اور بغل کے نیچے جو نیچے ہے کندھے کے نیچے سے اس چادر کو لائیں گے اور بائیں کندھے پر اس کو ڈالیں گے، اس کو کہتے ہیں اجتباع۔ تو یہ اجتباع، اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ جانتا ہے، باقی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح، اب پر جمرات کی رمی ہے، سعی ہے، طواف، عرفات میں جاتے ہیں تو مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے، آپ نے وہاں پر ٹھہرنا ہے، ورنہ یعنی کہ حج کے اندر کمی آ جائے گی۔ باہر صورت یہ سارے اعمال اتباع پر موقوف ہے۔ آپ تصحیح کر دیجیے گا کہ دعا کا جو معاملہ ہے کہ جب ہم رمی کرتے ہیں جمرات کے اوپر، تو پہلے جمرے کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگنا مسنون ہے، اور دوسرے جمرے کے بعد بھی کینکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا مسنون ہے، تیسرے جمرے کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پیروی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ آپ تصحیح کر دیجئے گا اگر اس میں یعنی وہ ظاہراً جو سمجھ آتی ہوئی ہے کہ اب لوگوں نے جانا ہے، اب تم یہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں مانگو گے تو یہ دقت ہوگی، رش بڑھ جائے گا، لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ جو دعائیں آپ نے مانگنی تھی مانگ لی ہیں، اب چلو آگے چلو۔ اسی طرح مفتی صاحب جو سعی کا معاملہ ہے وہ بھی ہر چکر کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنا مسنون ہے، لیکن آخری چکر کے بعد نہیں ہے، حالانکہ اس وقت آدمی کا سب سے زیادہ جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کھڑا ہو کے دعا مانگ لوں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس حوالے سے نہیں ہے
تو وہ اصل بات وہی جو آپ نے فرمائی کہ پیروی ہی اصل چیز ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا نام ماہرخ ہے اور میں یہاں سے یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر میری شادی کو 26 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر کبھی بھی پریکٹسنگ نہیں تھے اور وہ یقین نماز بھی نہیں پڑھتے اور روزہ بھی نہیں رکھتے, کچھ ویسے نہیں کرتے, اور وہ بھی یقین نہیں رکھتے سود حرام ہے کہ مولوی نہ کیا جائے, اور اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑا ہے, بچوں نے بھی نماز نہیں پڑھنا چھوڑ دیا, سب کچھ ہے. اب میں تو ایسے انسان کے ساتھ اب 26 سال ہو چکے ہیں شادی کو, میرے بچے بالکل پریکٹسنگ نہیں ہے, لیکن میں اب اس قابل ہوں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی خود میں اکیلی رہ سکتی ہوں. تو میں کیا ان کے ساتھ ان کی گزارتی رہوں ایسے ہی, یا یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں ان سے الگ ہو جانا چاہیے؟ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بھی وہ جو آپ کو اسٹاک میں جو ہے پیسہ لگاتے ہیں اور وہ لوز کر دیتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے. اس میں وہ بہت لاکھوں لوز کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 200,000 لوز کیا ہے, اس سے پہلے انہوں نے 300,000 لوز کیا ہے. پھر وہ غصے ہوتے ہیں اور میرے اوپر اس کا چاہتے ہیں کہ تم باہر نکلو, جاب کرو اور کہیں پیسے لے کے آؤ. بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب, تھوڑی سی کافی عرصہ ہو گیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کے قریب ہونے والا ہے عرصہ شادی کو. جو ان کے شوہر ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں, یعنی وہ مسلمان تو ہیں لیکن جو پریکٹس ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنا, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ, اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور بڑے عرصے سے بے نمازی ہیں. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ان کی اولاد بھی آگے نمازیں نہیں پڑھتے, ان کو عادت یہ پڑ گئی ہے. تو کہتی ہے اب مجھے اتنا عرصہ گزر گیا ہے ان کے ساتھ, تو اب ان کی عادت ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ قمار کے اندر یعنی جوئے کے اندر اپنے پیسے کو لگاتے ہیں اور $1000s جو ہے وہ اس چکر میں ضائع کر چکے ہیں. تو اب یہ کہتی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد میں کیا ان سے ڈائیورس لے سکتی ہوں, خلا لے سکتی ہوں, الگ ہو جانا چاہیے مجھے, یا میں ان کے ساتھ یوں ہی گزارا کرتی ہوں, یا ایڈوائز لینا چاہتی ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ المستعان. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو پہلی بات تو ہم یہی کہیں گے کہ جو دعا ہے اس اسلحے کا استعمال ہونا چاہیے. جی ہماری یہ بہن اپنے خاوند کے لیے اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے, بچوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے, اللہ ان کو نیک بنائے, نمازی بنائے. ایک تو یہ ہے. اور اگر یہ صورتحال ایسی ہے اور وہ جو ہے پابند صوم و صلات نہیں رہتا یا پابندی اس کی نہیں کرتا, تو یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم کی وجہ سے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے خلا لے لے, تو یہ شرعاً بہت بڑا جرم ہے. پہلے تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دعاؤں سے کام لے. یہ اللہ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے اور گڑ گڑا کے مانگتا ہے اور سچے دل سے مانگتا ہے, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے دعا مانگو اور یہ یقین رکھو کہ میری دعا قبول ہوگی. تو جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا مانگے. اگر صورتحال نہیں بنتی تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان سے الگ ہو جائے. صحیح, یعنی ان کو چاہیے کہ فی الحال ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں جیسے بھی ہو سکے. دعا اگر پھر بھی یعنی کہ کوئی اثر نہیں نکلتا تو وہ پھر علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ آسان فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, ان کے شوہر کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی نیک راستے پر لگائے. ناظرین, بہت اہم ہے کہ ہم اپنا خیال کریں, اپنے ساتھیوں کا چناؤ بہترین طریقے سے کریں. کہ جب انتخاب کرتے ہیں ہم شادی کے وقت, تو اس وقت انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع, عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی بنیاد کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے. مختلف چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مال کی بنیاد کے اوپر, خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر اور دوسری چیزوں کی وجہ سے, لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ دینداری کو مقدم رکھا جائے. تو اس کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا, جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا یا فرمایا, کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. اپنی اصلاح اور اپنی اولاد کی اصلاح کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں.
فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں لبیک اللہم لبیک حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین. 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں حج بیت اللہ کی، اس کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. یقیناً آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 1117000000 پہ کال کر کے آپ اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں تاکہ شرعی رہنمائی آپ کو حاصل ہو سکے. اس وقفے میں الحمدللہ ہمیں معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، اور آپ مفسر قرآن ہیں اور معروف اسلامک اسکالر ہیں. پیغام ٹی وی پہ کئی مرتبہ آپ ان کو دیکھ چکے ہیں. تفسیر کے حوالے سے بھی ان کے پروگرامز پیغام ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، اور پیغام پاکستان میں آپ ان کو مستقل دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم طاہا قریشی صاحب. آپ برطانوی شہری ہیں، ممبر برٹش امپائر ہیں، چیئرمین ہیں فورم برائے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیولپمنٹ یو کے بہت سی کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور سینئر تجزیہ نگار ہیں. ویلکم ٹو دی شو طاہا صاحب. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے حج کی، اور یہ حجاج کرام وہاں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ان کے قافلے وہاں پہنچ چکے ہیں. پوری تیاریاں ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتایا ہوا وقت ہو جائے اور وہ منا کی طرف روانہ ہو جائیں. تو حج کا فلسفہ، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے جو اسلام نے رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حج جو ہے یہ اس کے بارے میں عام طور پہ ایک فوک وزڈم میں بات پائی جاتی ہے کہ بلاوا آتا ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ. حاجی اور عمرہ کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ فرمایا دعاہم، یہ بن بلائے مہمان نہیں ہیں، صحیح، ان کو اللہ نے بلایا ہے. جی. فاجابوہ، اللہ نے بلایا ہے تو انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے. جی. اب ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ یہ اللہ سے مانگیں گے فسألوہ فأعطاہم، اللہ اکبر. یہ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے جائے. صحیح. تو حج اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں، نرگس صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میری سسٹر ہے جو کہ گھر پہ سلائی کرتی ہے، تو اس کو 3-4 سال ہو گئے ہیں گھر پہ سلائی کرتے ہوئے. تو اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے ان پیسوں سے کافی جہیز کی چیزیں لے کے میری دوسری سسٹر کے گھر رکھی ہوئی تھی. اس کے میاں نے گھر پہ لڑائی ڈالی کہ مجھے حساب دو، جتنے سالوں سے سلائی کر رہی ہو. تو میری بہن نے سارا وہ سامان گھر لے کے آئی، اس کی لسٹیں اس کو دکھائی، مطلب کہ سب کچھ دکھایا اس کو. پھر بھی اس پہ سختی کرتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دو، جتنے سالوں سے یہ تم سلائی کر رہی ہو. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کیا اس کا حق بنتا ہے اس کا حساب کرنا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی میرا بہنوئی جو ہے نا، یہ چوری کی بجلی سے اے سی چلاتا ہے، جو کہ میری بہن اور بچے خوش نہیں ہیں. تو کیا وہ بھی اس میں شریک ہوں گی، یہ جو چوری والی بجلی سے چلاتے ہیں وہ؟ جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے اس حوالے سے. مشکل سوال مفتی صاحب سے پوچھے نا، میرے سے نہ پوچھے. جی آپ سبھی ماشاءاللہ علماء کرام ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو ظلم ہے وہ تو ظلم ہے. جی. تو جو انہوں نے سلائی کا حساب کتاب وغیرہ کی بات کی، تو دیکھیں یہ جو چیز خاتون خانہ نے اپنی ذاتی محنت سے کمائی ہے، جی، اس کا حساب اس کو بندے کو مرد کو دینا اس صورت میں تو ضروری ہے اگر اس نے مرد کا وقت جو ہے وہ کمپرومائز کیا ہے. ٹھیک.
اگر اس نے مرد کا وقت کمپرومائز نہیں کیا، جس وقت وہ کام وغیرہ پہ گیا ہوا ہے، اس نے پیچھے سے سلائی وغیرہ کی ہے، اپنی محنت کی ہے، تو اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کا ہے، اس کے اوپر خاوند کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اس کو حساب نہیں مانگنا چاہیے، اور اگر وہ حساب مانگتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے خود ہی بتا دی کہ وہ چوری کی بجلی استعمال کرتا ہے، تو انہوں نے اصل میں جو کنسرن شو کیا ہے کہ چوری کی بجلی وہ استعمال کرتا ہے، کیا اس گناہ میں اس کی بیوی اور اس کی بیٹی تو شامل نہیں ہیں؟ وہ یقیناً شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے، اور مرد کو عورت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، مرد عورت کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، چونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اس لیے ذمہ داری اس کی ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اس کو احساس دلاتی رہا کریں، اس کو وقتاً فوقتاً بڑے اچھے طریقے سے بتائیں کہ چوری کرنا جرم ہے، ہمیں یہ جرم نہیں کرنا چاہیے، اس کو احساس دلانا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ویسے یہ اس چوری کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں آتی، وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بات کر رہے تھے وفد اللہ کے حوالے سے، اس کو کائنڈلی آپ کنٹینیو کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں پوری جو زندگی ہے انسان کی، وہ اس کا جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کا پورا فلسفہ یہ ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے اسلم یسلم اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کر دینا، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو کامل وابستگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل وابستہ ہو جانا۔ تو اس کو بندگی، جب ہم بندہ کہتے ہیں تو بندہ کا مطلب، بندگی کا مطلب ہوتا ہے عبدیت، جو ہے اس کا معنی غلامی۔ تو گویا پوری زندگی جو ہے وہ انسان اللہ کا غلام ہے اور غلام بن جائے۔ تو غلامی کی جو بہترین، یعنی پوری زندگی اصل میں ایسے ہے کہ انسان کو اللہ کا غلام بن کے رہنا چاہیے، تو غلامی کی جو بہترین کوئی ڈپکشن ہو سکتی ہے تو وہ حج کے اندر ہوتی ہے، کہ آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو احرام باندھنے سے لے کر اور پھر وہاں اس سفر میں، اور پھر میقات، اور پھر لبیک جب حاجی لبیک کہتا ہے، تو میں وہ جو وفد اللہ کی بات کر رہا تھا، تو حاجی جب لبیک کہتا ہے تو دیکھیں عرب کلچر میں بھی اور عرب لٹریچر کے اندر بھی لبیک استیناف کلام میں نہیں ہوتا، جواب میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، اور جواب بھی اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا نام پکارا گیا ہو، اور نام لے کے پکارا گیا ہو تو وہ پھر آگے سے لبیک کہتا ہے۔ تو گویا جب حاجی لبیک کہتا ہے اور اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے لبیک کہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کا بلاوا ہے اس کے جواب میں پھر یہ لبیک کہتا ہے، اور لبیک لبیک کہتا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ حج کے جتنے مناسک ہیں، یعنی طواف لے لیں، سعی لے لیں، یا پھر منا میں جو قیام ہے وہ لے لیں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ اگر لاجک، عبادات کی لاجک جو ہے وہ کنسیڈر کرنے لگیں تو شاید آپ کسی ایک لاجک کے تحت ان سب کو مشترکہ طور پر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہ کر سکیں، اور اس کی مشترکہ جسٹیفیکیشن ایک ہی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے طواف قدوم میں جانا ہے تو آپ نے ایڑیاں اٹھا کے اکڑ کے چلنا ہے، اور ساری زندگی اکڑ کے چلنے سے منع کیا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، وہاں اکڑ کر چلنا ہے۔ گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکڑ کر چلنا اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ تو جہاں اللہ کا حکم جو ہو، اسی طرح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حجر اسود کو سامنے مخاطب ہو کے جو فرمایا تھا کہ جو کچھ، میں تو تجھے پتھر ہی سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہیں چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی چومتا نہ تمہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے فرما دیا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دین ہے، اور یہ غلامی کی بہترین تصویر ہے۔ اور جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو اس میں یہ جو حلق کروانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رحم اللہ المحلقین فرمایا کہ جو حلق کروانے والے ان کو 3 پر، اور بار بار صحابی کے کہنے کے باوجود 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا والمقصرین۔ تو یہ جو محلقین ہیں، حلق کروانے والے، جو ٹینڈ کروانے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے عرب کلچر میں پڑھا کہ ایک عرب کلچر میں جہاں غلامی کا رواج ہوا کرتا تھا، تو جس گاؤں میں کوئی نیا غلام آیا کرتا تھا تو اس کی وہ ٹینڈ کر دیتے تھے، حلق کر دیتے تھے، علامت کے طور پر، یہ علامت کے طور پر، تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی کا نیا غلام آیا ہے۔ تو گویا یہ اس کے ساتھ تشبیہ ہے، یہ اللہ کے غلامی میں
یہ حج کر کے آیا ہے، اب یہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور یہ اللہ کے غلاموں کی گویا بہترین شکل میں واپس آ رہا ہے غلامی میں. تو اس کی ٹینڈ کر کے اس کو واپس بھیجا ہے کہ دنیا والوں کو پتہ ہو کہ اللہ کا صحیح اور ٹرو غلام جو ہے یہ بن کے شاندار آپ نے اس حوالے سے لنک کیا ہے چیز کو. پہلی مرتبہ میں نے اس طرح کی بات سنی ہے. جزاک اللہ خیر. طاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یو کے سے تشریف لائے ہیں, تو یو کے میں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لوگ تیاری کرتے ہیں, وہاں سے بھی یقیناً بہت سے حجاج کرام حج کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہاں کی گورنمنٹ کتنی متعاون ہے, کتنا آسان ہے حج میں جانا, فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. برطانیہ سے جی یقینی طور پر ہر سال بہت سارے لوگ جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, بلکہ پورے یورپ سے, پورے مغرب سے وہاں لوگ جاتے ہیں. اور وہ جو حج کی فلسفی میں اجتماعیت کا فیکٹر ہے وہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ پوری دنیا سے, اب ہم یورپ سے بھی آتے ہیں, تو وہ جو اجتماعیت کا فیکٹر ہے وہ بالکل سامنے ہمیں اس کی فلسفی میں نظر آتا ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ سپورٹ اور میکنزم ہے ان کا حاجیوں کو سپورٹ کرنے کا, وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہر قسم کی سپورٹ مہیا ہوتی ہے. ٹھیک. باقاعدہ ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں, باقاعدہ میڈیکل کا گروپ ہوتا ہے, گائیڈنس دی جاتی ہے. اور جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کئی سالوں سے ایک بہت بڑا کچھ فراڈ بھی ہو رہا تھا, کئی حاجیوں سے پیسے لے لیے گئے, پھر ان کو حج نہ کروایا گیا, ان کی سیٹیں ریزرو نہیں تھیں, ان کی آگے اکاموڈیشن ریزرو نہیں تھی. تو گورنمنٹ ہیز میڈ ویری اسٹرکٹ رولز. تو اب وہ باقاعدہ ایک سسٹم سے ان کو گزارتے ہیں جس نے حج کروانا ہے. کرنے والے کو تو خیر وہ ویزا لینا ہوتا ہے بس, اور وہ جو سارا پروسیس ہے سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کرتی ہے. لیکن اب جو ایجنٹس ہیں ان کے لیے بڑے اسٹرکٹ رولز بنا دیے گئے ہیں. صحیح. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم برطانیہ میں رہتے ہیں یا یورپ میں یا مغرب میں رہتے ہیں, ہمارے لیے ایک بڑی ہی عجیب و غریب فضا ہوتی ہے کہ مغرب میں رہ کر انسان نے ایک مختلف قسم کا ماحول دیکھا ہوتا ہے, اور وہاں جا کر جو اصل حج کی فلسفی ہے ہمیں وہ سمجھ آتی ہے. وہاں جو برداشت ہے, جو صبر ہے, جو مشقت ہے, جو بھی ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کی رضا میں جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے, چاہے عام دنوں میں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو جب اکڑ کے چلنا ہے تو اکڑ کے چلنا ہے. تو یہ سب کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل. اور جب وہ جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں جی لبیک, تو ہم کمپلیٹ سبمیشن کرتے ہیں اللہ کے سامنے, حاضر ہیں, اللہم لبیک, حاضر ہیں. وی پریزنٹ آور سیلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں برطانیہ کی جو نوجوان نسل ہے بالخصوص, ان کے لیے آئی بلیو دس از اے ویری اسٹرانگ سگنل آف امہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ہر شخص ایک لباس میں ہے, تو بچوں پر اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اور کئی بچیاں بھی اور کئی خواتین یا مرد جو 40-50 سال کے ہو گئے ہیں بیچارے, وہیں پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑے, لیکن وہ اللہ نے بلاوا نہیں دیا. تو جب بلاوا آ گیا تو جب ان کی طرف سے لبیک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لبیک سے شاید اس کی ویلیو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب. جو ہمارے سوالات ہیں شرعی سوالات, ان کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہم جاری رکھتے ہیں. جو حاجی ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ حج کرنے کے لیے ایک شخص گیا ہے, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدینہ منورہ بھی جائے, یا روضہ رسول پہ حاضری دے, یا بقیع وغیرہ میں جائے؟ حج جو ہے جی, اس کی ادائیگی مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے. تمام جو مشاعر ہے اور اسی طرح مناسک ہیں حج کی, وہ مکہ مکرمہ اس کی ادائیگی وہاں پہ ہوتی ہے. یعنی عرفات مکہ مکرمہ میں ہے, منی مکہ میں ہے, مزدلفہ مکہ میں ہے, مسعی جو ہے سعی کرنے کی جگہ صفا مروہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے, طواف بھی وہیں پر ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو حج کی ہیں وہ تو وہاں پہ ہے. تو حاجی کے لیے مدینہ منورہ جانا یہ حج کے ارکان یا حج کے اعمال یا حج کے سنن میں سے بالکل نہیں ہے. ایک بندہ حج کرتا ہے, مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے, وہ وہاں پر کیسے جائے گا؟ نہیں, اس پر یہ پابندی نہیں ہے. لیکن چونکہ مسجد نبوی
کی زیارت یہ بھی ایک یعنی کہ مشروع عمل ہے کہ بندہ جائے اور مسجد نبوی کی زیارت کرے. مسجد نبوی کی زیارت وہ حدیث مبارک ہے نا کہ لا تشد الا ثلاث مساجد، لا تشد الرحال، کہ رحال اور کجاوے اور سفر کا سامان جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا مگر 3 مساجد کی طرف. ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد نبوی ہے. ٹھیک. تو وہاں کے لیے سفر کرنا یہ مشروع ہے اور درست ہے. وہاں پر پھر جا کے آپ قباء جائیں گے، اسی طرح جو ہے نا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، سلام کہیں گے. یہ بالکل پھر مشروع ہے اور صحیح ہے. لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی عمل جو ہے نا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے. حج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے اگر آدمی حج کے لیے گیا ہے، پاکستان سے گیا ہے یا کسی دوسرے ملک سے گیا ہے، تو سمجھ آتی نہیں بات کہ وہ حج کر کے واپس آ جائے اور روضہ رسول پہ یا وہاں پہ مدینہ منورہ کی زیارت نہ کرے. ہاں نہیں، وہ میں نے عرض کیا کہ یہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا یہ بالکل مشروع ہے. ٹھیک. اور جب بندہ اتنے پیسے لگاتا ہے اور پھر مکہ شریف جاتا ہے، مکے سے مدینہ منورہ، یہ اس کی یعنی کہ گوارا نہیں کرتا کہ وہاں زیارت کیے بغیر آ جائے. لیکن یہ جو ہے تو اس کا اپنا ایک جذبہ ہے. حج کے ساتھ ہم اس کو نا لنک نہیں دے سکتے کہ یہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ اس نے مدینہ منورہ بھی جانا ہے. یعنی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جس نے مدینہ کی زیارت نہیں کی اس کا حج نہیں ہوا. اس کا حج اس کا ہو گیا ہے، لیکن اچھا ہے کہ وہاں زیارت کر لے. اگر وہ جاتا ہے ٹھیک ہے. اب مثلا یہ سارے لوگ پاکستان سے نہیں جاتے، بہت سے لوگ اسی سعودیہ سے جاتے ہیں، طائف سے لوگ آ گئے، جدہ سے لوگ چلے گئے. اچھا خود مدینہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہ ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ یعنی جدہ آنے کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ جائیں گے، طائف والے پھر مدینہ منورہ جائیں گے؟ نہیں. تو یہ اعمال حج میں سے نہیں ہے. باقی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھے، پھر مسجد قباء دیکھے، سلام کہے. یہ ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جی زیارتیں بار بار ہمیں نصیب فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب. شیخ آپ کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ جی فرمائیے ایلیبریٹ کر دیں کہ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت جو ہے وہ باعث اجر ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کروں تو وہ صرف خواہش اس کی پوری نہیں ہوگی، اس کو وہ اجر کا بھی ملے گا، اس کو اجر بھی ملے گا. اور پھر جب ایک دفعہ وہ اس اجر کو لینے کے لیے مدینہ منورہ چلا جائے گا تو پھر باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مدینہ منورہ نہیں جائے گا تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ اجر میں بہرحال ایک اجر چھوڑ کے آئے گا، اور حج کے ساتھ البتہ کوئی تعلق نہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اجر جو مسجد نبوی کی زیارت کا تھا وہ مس ہو جائے گا اگر وہ وہاں نہیں جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، حج اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے لوگوں کی جو حجاج کرام ہیں. اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں کہ حج اخلاقی تربیت کیسے کرتا ہے حجاج؟ دیکھیں پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور وہاں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بھی کہا کہ جو حج کرنے کے لیے جائے اس میں تین کام نہیں ہونے چاہیے. ایک تو اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہونا چاہیے، ایک اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک اس میں کوئی برائی کا کام نہیں ہونا چاہیے. اب جا تو رہا ہے وہ حج کرنے کے لیے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ برائی کے کام کا امکان کیسے پیدا ہو گیا؟ جھگڑے کا کیسے امکان پیدا ہو گیا؟ اور کسی بے حیائی کے کام کا امکان کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ اس لیے امکان پیدا ہو گیا کہ پوری دنیا کی کمیونٹیز، پوری دنیا کی جو ایتھنیسٹیز یعنی یہ جو نسلیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے وہاں پہ مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اس قدر اکٹھے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں جو ہیں وہ خواتین ہیں، خواتین دیکھتی ہیں کہ ان کے دائیں بائیں مرد ہیں. تو جتنی اخلاقی تربیت کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے اور جتنا انسان کو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر باؤنڈ کرنے کی جتنی ضرورت وہاں پہ پڑتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو شخص جائے گا اور حج کر کے آئے اور اس میں یہ کام نہ کہ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، یعنی حج کرے اور اس میں اس نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا ہو. اب بے حیائی کا کام کیا ہے؟ بے حیائی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ارادتاً بے حیائی کریں. وہاں پہ جا کے آپ اگر سب سے زیادہ وہاں مثال کے طور پر سب سے زیادہ بد نظری کا امکان ہوتا ہے.
اب آپ اگر نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے تو آپ نے حج کیا کیا؟ مثلا میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ حج کر کے آتے ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ تبصرہ کر سکیں پوری دنیا کی خواتین کا کہ فلاں ملک کی خواتین ایسی ہوتی ہیں اور فلاں ملک کی خواتین ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ تبصرہ کرنے کے قابل ہیں جس کا مطلب ہے آپ نے حج کوئی نہیں کیا، حج نہیں کیا، نظارے کیے. اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اور پھر ظاہر اس اجتماعیت میں جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سجدے گئے ہوئے ہوں، کوئی شخص آپ کے کندھے آپ کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے چلا جائے. ہو سکتا ہے یہاں آپ نماز شروع کریں اور دھکے آپ کو پڑھتے جائیں اور آپ کسی اور جگہ جا کے سلام پھیرنے تک کہیں اور پہنچے ہوئے ہوں. لہٰذا وہاں تو قدم قدم پہ جھگڑے کی جو ہے وہ جھگڑے کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے، برائی کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وجوہات اسباب موجود ہیں ان دونوں چیزوں کے. اسباب موجود ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اپنے روکنا ضروری ہے. اچھا، ان روکنے کے لیے یہاں سے انسان کو وہ تیاری کر کے جانا چاہیے، ایک روحانی تیاری. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ. جی یعنی سامان تو لے لیا کرو، سامان کے بغیر کیوں جانا ہے؟ جیسے اہل یمن بعض اوقات سامان کے بغیر آ جاتے تھے اور پھر وہاں پہ مانگنا پڑتا تھا، تو سامان تو لے لیا کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ تھیلے میں نہیں آتا، تقویٰ اس تھیلے میں آتا ہے جو انسان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اس کو بھر کے تقوی کے ساتھ کوئی شخص جائے گا تو پھر وہ حج کے مقاصد پورے کر سکے گا. تو اگر کوئی شخص حج کی ابتدا سے لے کر پھر آپ منا کے اندر جاتے ہیں، وہاں کے الگ مسائل ہیں، پھر آپ عرفات میں جاتے ہیں، وہاں الگ مسائل ہی مسائل ہیں، اور مشقت، حج ہے ہی مشقت کا نام. ان مشقتوں میں اگر انسان نے صبر کر کے سنت کے مطابق حج کر لیا تو اس سے بڑی اخلاقی تربیت اور کوئی نہیں. اور یہ ایسا ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو. ابھی قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ اجتماعیت کی ایک بہت سب سے بڑا فلسفہ تو اجتماعیت ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں. تو میں گلاسگو میں تھا 2006-07 میں، تو وہاں ایک لڑکا مجھے ملا گورا. میں فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا تو اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہا مجھے. تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آر یو مسلم؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. تو میں اس کو ساتھ لے گیا اور اس کا میں نے انٹرویو کیا، پوچھتا رہا. 18-19 سال کا بالکل ینگ لڑکا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ جی. تو اس نے کہا میں حج کا منظر دیکھ کر مسلمان ہوا. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں اس کے اندر کتنے روحانیت ہے. اللہ اکبر. تو یہ پورا ایک ڈسپلن سکھاتا ہے. صحیح. اور وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا تھا کہ وہ ایک کاشن دیتا ہے امام، اور سارے لوگ جو ہے نا اس کے فالو کرتے ہیں. اتنا رش ہوتا ہے، ایک دم سارے لائنوں میں ہو جاتے ہیں. صحیح. اور وہ اتنا ڈسپلن پیش کرتے ہیں. اور پھر وہ اسی کاشن کو فالو کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دم وہ کاشن ختم ہوتا ہے تو پھر وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ساری چیزیں میں دیکھتا تھا، پھر میں طواف کو دیکھتا تھا، مختلف چیزیں میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا، تو میرے اندر ایک روحانیت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ بالآخر میں مسلمان. اللہ اکبر. ناظرین، حج واقعی بہت اچھی زبردست ٹریننگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو پرووائڈ کرتا ہے. وہاں جا کے روحانی طور پر بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب انسان بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی بے حیائی کے حج کرتا ہے تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. یعنی اس کے اندر سے ساری برائیاں، گناہ، بد اخلاقیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ناظرین، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین.
10 blessed days ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں حج بیت اللہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض کیا تو لوگوں کو اس کے دنیا میں کیا فوائد ہوئے, آخرت میں تو یقیناً فوائد ہوں گے ہی. اس کے مسائل بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں 1117000000 پہ کال کر کے آپ اپنے شرعی مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. طواف بیت اللہ ایک بنیادی حصہ ہے حج کا. اب ایک آدمی اگر طواف شروع کرتا ہے اور دوران طواف اس کو چکر آ جاتے ہیں, سر میں درد ہوتی ہے, اس کے لیے طواف کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب اس کے لیے طواف مشکل ہو جاتا ہے, یعنی بیماری کی وجہ سے, سر چکرانے کی وجہ سے, یا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے, تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے. صحیح. اور جب اس کی طبیعت بحال ہو جائے, پھر جہاں سے اس نے یہ طواف چھوڑا تھا وہاں سے پھر وہ شروع کرے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے, کیونکہ اس نے جو کیا یہ عذر کے بنا پہ کیا ہے. ٹھیک. اور یہ کر نہیں سکتا تھا, لہذا 3 چکر اس کے پورے ہو چکے تھے, چوتھے چکر میں وہ بیمار ہو گئے. تو اب وہ تھوڑا سا صبر کر کے اس کے بعد شروع کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک. اگر جنرل بات کی جائے کہ اگر آدمی تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتا ہے طواف کے دوران, تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ طواف کے 2 چکر کر لیے, اب میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں پھر دوبارہ چکر؟ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو حاجت نہیں ہے, جی, وہ بیمار بھی نہیں ہے, اس کو کوئی اور بھی تکلیف نہیں ہے, اس کے باوجود وہ ایسے بیٹھتا ہے, تو یہ نہیں ہے. یہ طواف ایسے ہے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں. جی. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر ہم تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں. نہیں, اس کو کنٹینیو کرنا ہے مسلسل. اس کی ادائیگی لازم ہے. ہاں عذر ہے تو اس عذر کی وجہ سے آپ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں. جہاں سے پھر چھوڑا ہے اسی مقام سے اور اسی جگہ سے پھر اس کو شروع کرنا. یعنی اگر کوئی عذر ہے تو بیٹھ جائے, عذر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں بیٹھ سکتے. مسلسل جو ہے حج کے 7 چکر مکمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہیں. محترم قریشی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حج بیت اللہ میں اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اس حوالے سے بھی آپ جو غیر مسلم ہیں وہ UK سے یا مختلف جگہوں سے آتے ہیں, تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کی حج پرفارم کرنے کے طریقے کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا, کہ کس طرح وہ ڈسپلن طریقے سے کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, حج کرنے کا ایک مقصد ہے نا, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, اور وہ ہے انٹرنل چینج. اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو میرے خیال میں اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارا حج کس قسم کا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں حج کی اہمیت کے بارے میں, اس کی فضیلت کے بارے میں, اس کے طریقہ کار کے بارے میں, اور یہ کیوں کیا جاتا ہے, اور وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے, کس سے بچنا چاہیے. تو ہم جب یہاں رہ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, تو ہم جو رذیلہ اخلاق ہیں جی ان میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, خواتین ہوں یا مرد ہو. ہمارا یہ ڈیلی کی روٹین بن چکی ہے کہ کسی کی غیبت ضرور کرنی ہے. ہم نے ہمیں طمع اور لالچ, گریڈ ہوتی ہے ہر وقت. یہ ہماری زندگی کا ایک نارم, یہ چیزیں جب ایسے چھوٹا موٹا جو وائٹ لائی ہوتا ہے, چھوٹا موٹا جھوٹ بھی بول دینا, یہ بھی کوئی وہ بڑی بات نہیں سمجھی جا رہی. کسی کی دل آزاری کر دینا, یہ بھی اب ہمارے معمول کا حصہ بن چکا ہے. حالانکہ سورہ حجرات میں آیا ہے نا کہ آپ کسی کو برے نام سے مت پکاریں, لیکن اب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو کن کن ناموں سے پکارتے ہیں, اور اپنے گھروں میں. اور یہ تعلیم یافتہ طبقہ باقاعدہ, وہ اپنے گھروں میں بھی یہ چیزیں نارم ہو جاتی ہیں. تو میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم ایک حج کا ارادہ کریں تو اس نظریے سے کریں کہ جب ہم جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہو کر, تو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ہمیں ہر برائی سے پھر رکنا ہے. نہ صرف وہاں, بلکہ یہ عہد کر کے آنا ہے کہ جب ہم نے واپس ایک اس دنیاوی ماحول میں جانا ہے, اب ہم منی عرفات مزدلفہ سے ہو کر شیطان کو کنکریاں مار کے وہ سنت ابراہیمی پوری کر کے آ گئے, صفا مروہ میں بھی چکر لگا لیے, لیکن کیا ہم اپنی انٹرنل چینج جو ہے, کیا اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں؟
کیا ہماری ڈیووشن اور کنسنٹریشن، خشوع اور خضوع کیا اس لیول کا ہم لے گئے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی آ گئی ہے کہ اب ہم نے اخلاق حمیدہ اپنا لیے ہیں. اب ہم 15 دن رہے، 20 دن رہے، تو ہم جب ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہاں تو ہم کہہ رہے ہیں لا شریک لک، تو کیا ہم نے پھر یہاں دنیاوی جو معبود بنائے ہوئے ہیں، کیا ہم واقعی وہ اپنے اندر چینج لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں جی اخلاقی طور پر ہمیں جو اخلاق حمیدہ ہے نا، دوسروں کی ریسپیکٹ ہے، جی ایک صبر جو حج میں سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ دھکے بھی پڑتے ہیں، جی وہاں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، کھانا وقت پر بعض اوقات نہیں ملتا. تو بجائے اس کے کہ ہم وہ جو ہے نا اس کو ایک ایشو بنا کر جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ خیموں میں کھانا وانا مہیا کرنا، بجائے اس کے کہ وہاں ہم لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، تو ہمیں جو اللہ نے وہ جو اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا نا جی، صبر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو کیا ہم یہ حمیدہ اخلاق جو ہیں، کیا ہم نے جب ان کو اپنایا ہے وہاں ہم نے اپنے اندر چینج وہ لائے ہیں کہ نہیں؟ تو میں بالکل آپ کے اس سوال سے بالکل متفق ہوں. یہ بتائیں وہاں یو کے اندر یا یورپین ممالک کے اندر کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹرڈنس بہت زیادہ ہے، لوگ اسلاموفوبیا جس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہاں پہ، یا یہ مطلب ایسے ہی باتیں ہیں جو زیادہ نہیں قطعاً نہیں، بالکل ایسے ہوتا ہے. بلکہ میں نے تو وہاں نسلی تعصب بھی فیس کیا، میں نے وہاں مذہبی منافرت، مذہبی تعصب بھی فیس کیا، لیکن میں نے اپنے اوپر اس کو بالکل وہ اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیا کہ جی مجھے میرے ساتھ گوروں نے نسلی تعصب برتا ہے یا مجھے میرے ساتھ مذہبی تعصب برتا ہے تو میں اب بالکل گوروں کے خلاف ہو جاؤں، برطانیہ کے خلاف ہو جاؤں اور ان کو مارنے پر تل جاؤں اور یہاں پر ہنگامہ رائی کرنی شروع کر دوں یا ان سے لوگوں کو متنفر کروں. ہماری کچھ شرعی حدود ہیں، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں یہاں پر، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، تو ہمیں ان میں رہتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم ان کے اوپر امپیکٹ پازیٹیو چھوڑ سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں نے وہ جو مذہبی یا نسلی منافرت میرے خلاف تھی، میں نے بجائے اس کے کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ بنے کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ میں نے اس کو پازیٹیو لیا. اور ایک وقت آیا کہ جنہوں نے مجھے جاب دی تھی، جو میرے باس تھے، میں ان کا باس بن گیا. تو ہمارا اللہ پر بھی تو ایمان ہے نا جی کہ جب حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، مکی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کیا انہوں نے برتاؤ کیا، اور جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں اور واپس جب ایک فاتح کے طور پر آئے ہیں تو ان کا سلوک کیا تھا، انہی کفار مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح جو ہے وہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ آج ان کو امن ہے، اگر وہ فلاں کے گھر چلے جائیں، فلاں جگہ پناہ لے لیں، ہمارے ساتھ ہتھیار مت اٹھائیں. تو اس طرح کا جو پازیٹیو میسج ہے وہ میرے خیال میں ہمیں دنیا کو دینا ہوگا. اسلاموفوبیا ہے، اور یہ اسلاموفوبیا کوئی نچلی سطح پر نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر موجود ہے. آپ کے میڈیا میں بھی وہاں پر اسلاموفوبیا موجود ہے. اب نہ تو ہمارے اندر جو ہے وہ ورلڈلی دنیاوی ترقی بھی ہمارے اندر وہ نہیں رہی، دنیاوی ہمارے اندر جذبہ بھی نہیں رہا کہ جی ہم مسلمان ہیں تو ہم نے ترقی کرنی ہے دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی ہم پست ہوتے جا رہے ہیں. تقوی ہمارے اندر سے جو ہے جی وہ مفقود ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حج کے اندر جو خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے طور طریقوں کو ختم کیا ہے. آج کے دور میں اس جاہلیت کے طور طریقوں کو ختم کرنے میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں یہ جو جاہلیت ہے نا، اس کا مادہ ہے جہل. جی، ایک جہالت ہوتی ہے، ایک جاہلیت ہوتی ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے. جی، لیکن ان کے مفہوم میں اور اس کی مراد میں فرق ہے. صحیح. جہالت ہوتی ہے ناواقفیت، وہ علم آ جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو جو جاہلیت ہے وہ جہالت کی بنیاد پر جو رویہ بنتا ہے وہ رویہ جاہلیت ہے، اور وہ ایک دن میں نہیں بنتا، اس میں دہائیاں لگتی ہیں اور اس کو ختم ہونے میں بھی دہائیاں لگتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو گویا علم آ گیا،
جہالت ختم ہو گئی. جب علم آ گیا جہالت ختم ہو, جاہلیت ختم نہیں ہوئی. جاہلیت وہ تھی جو صدیوں سے چل رہی تھی, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ود دا پیسج آف ٹائم پوری محنت لگائی. آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی, اور اس تربیت کے بعد 23 برس لگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اس وقت الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین, کہ آج جاہلیت کے سارے امور جو ہیں وہ میرے دونوں قدموں کے نیچے. وگرنہ پہلے دن تو نہیں تھے, اور وہ جاہلیت ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. جتنا لرننگ ہوئی ہوتی ہے اتنی ڈی لرننگ کرنی پڑتی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جاہلیت ختم کی ہے, اصل میں پورے کا پورا اسلام جو ہے, اسلام کا جو پورا کا پورا ڈسپلن ہے, یہ جاہلیت ختم کرنے کا ایک پروگرام ہے. تو آپ جب جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہو سکتی, اور جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہو سکتا. اور جاہلیت جو ہے وہ چونکہ اسلام بیزاری کا ایک رویہ ہے اور وہ جہالت پر مبنی ایک رویہ ہے, اس لیے اس کے اندر قدیم اور جدید کا فرق بھی نہیں ہوتا. جاہلیت چاہے قدیم ہو چاہے جدید ہو, وہ جاہلیت ہوتی ہے. اور وہ اس کی جو نیچر ہے, اس کی نوعیت تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی قدیم کی ہوتی ہے. جدید جاہلیت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. اس کا خاتمہ اسلام سے ہوتا ہے. اسلام وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے سے جاہلیت ختم ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ فرمانا, یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو شخص جاہلیت کو ختم کرنا چاہتا ہے, یا جس معاشرے سے جاہلیت ختم کرنی مقصود ہو, اس میں اسلام کو پوری طرح سے ٹرو لیٹن اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیا جائے. اگر اسلام امپلیمنٹ ہو جائے گا تو جاہلیت ختم ہو جائے گی. اور وگرنہ گفتگو کرنے سے, یا قرآن پاک کی آیات پڑھ لینے سے, یا حدیث کا مطالعہ کر لینے سے, یا لوگوں کو صرف اور یا ڈگریاں لے لینے سے جاہلیت ختم نہیں ہوتی. جاہلیت ختم ہوتی ہے تو وہ اسلام کو اپنے عمل کے اندر اور انفرادی اور اجتماعی نظام کے اندر شامل کرنے سے جاہلیت ختم ہوتی ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی تو کی ہے کہ یہ امر جاہلیت میں سے ہے, یہ جاہلیت کا طریقہ ہے, یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ پورا جو معاشرے کا ایک ڈسپلن تھا نا, جو جاہلیت کے دور میں تھا, اس کو جس کو انقلاب کہتے ہیں, بالکل اس کو انقلاب کو برپا کر دیا. جہاں اس میں آپ نے معاشرتی طور پر بھی بات کی, اس میں آپ نے معاشی طور پر بھی بات کی, اس میں آپ نے انفرادی باتیں بھی کی, اس میں آپ نے اجتماعی باتیں بھی کی, اس سارے معاملات. لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی بات کرتے ہیں, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے کی بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کی بات کی. گویا ایک ایسا شاندار نظام آپ نے بتایا, پہلے امپلیمنٹ کیا, اس کے بعد آپ نے بیان کیا. ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کر رہے ہیں تو جاہلیت ختم ہوتی جا رہی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کسی پروگرام کا آغاز نہیں تھا, ایک پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے بعد اس کی فتح کا اعلان تھا. صحیح, بہت شاندار, جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک شخص نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا تو وہ کیا دوسری کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے, تو کیا کر سکتا ہے دوسرے کی طرف سے حج؟ جس بندے نے اپنا حج نہ کیا ہو جی, تو دوسرے شخص کی طرف سے یعنی حج بدل وہ کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات پہ ایک بندے کو سنا, اس نے کہا لبیک عن شبرمہ, جی یعنی حج کی نیت کی اور میں یہ حج ادا کر رہا ہوں شبرمہ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شبرمہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اخ لی او قریب, یہ میرا بھائی ہے. یعنی راوی کو شک ہے کہ اخ کہا یا قریب کہا, رشتہ دار ہے. اچھا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا حج کیا ہے اس سے پہلے؟ تو اس نے کہا نہیں کیا میں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال آپ اپنی طرف سے حج کرو اور پھر جو ہے نا شبرمہ کی طرف سے کرو, یعنی آئندہ سال شبرمہ کی طرف سے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور ثابت حدیث ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
جس شخص نے اپنا حج ادا نہ کیا ہو وہ حج بدل نہیں کر سکتا، دوسرے شخص کی طرف سے حج نہیں ادا کر سکتا۔ پہلے لازم ہے کہ وہ اس نے اپنا حج کیا ہو، اس کے بعد پھر دوسرے شخص کی طرف سے دوسرے سال آئندہ سال وہ حج بدل ادا کرے گا۔ محترم قریشی صاحب، آپ نے خود حج کیا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو آپ اپنے حج کا کوئی واقعہ یا وہ روحانیت کے مناظر جو آپ نے وہاں پہ دیکھے وہ بیان فرمائیے۔ جی اللہ اکبر، یہ بالکل جی وہاں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، جو اسپریچول اپلفٹ ہوتا ہے جی، وہ میرے خیال میں دیٹ کین نیور بی اٹینڈ اینی ویئر ایلس۔ وہ صرف انہی مقامات پر ایک خاص آپ سائیکولوجیکل چینج سے گزرتے ہیں۔ وہ ایک سائیکولوجیکل ایکسپیرئنس ہے، فزیکل ایکسپیرئنس ہے، اسپریچول ایکسپیرئنس ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو میں اور میری اہلیہ، خیر میں تو الحمدللہ کئی دفعہ گیا ہوں، بچے بھی گئے ہیں میرے ساتھ، عمریں بھی الحمدللہ خوب کیے ہیں کافی۔ یہی میرا ایک جو ہے جی وہ پیشن ہے، جذبہ ہے کہ بچوں کو بار بار وہاں لے کر جائیں، زیارت کریں، زیارت کروائیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ، یعنی جب خاص طور پہ میرا بھی ایکسپلور ایسا ہوا کہ غیر مسلم ممالک میں کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا، تو جو نان مسلمز ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ نیو مسلم ہوتے ہیں، جو کنورٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر وہ ماحول نہیں مل پاتا، وہ اسلام کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، تو پھر ان کو اسلام سمجھانے کے لیے یا ماحول دکھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ حج کرایا جائے، عمرہ کرایا جائے، تو وہاں پہ ان کو ایک جو پریکٹیکل اسلام نظر آتا ہے تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے نا جی، اب یہ مشائخ بیٹھے ہیں میرے دونوں طرف، تھوڑی سی بات کرتے ہوئے بھی مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کوئی ایسی غلط بات کروں گا تو فوراً گرفت کر لیں گے تاکہ غلط میسج نہ چلا جائے۔ حقیقت یہ ہے جی کہ جب آپ بچوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں نا تو آپ کو دو چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں، یا خود بھی جاتے ہیں تو دو چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ہیرا ہیں، مسلمان ایک ہیرا ہے، ویلیوبل چیز ہے یہ۔ اب آپ ایک گندگی کے ماحول میں اس میں پڑے ہیں، اس انوائرمنٹ میں جہاں نحوست ہی نحوست ہے۔ اب جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آپ جب اس ماحول میں جاتے ہیں تو اس ماحول سے اٹھ کر اس میں جانا، یہ جیسے حضرت نے شیخ نے شروع میں ہی کہہ دیا نا کہ بلاوا آیا تو لبیک کہا، تو جب بلاوا آ گیا تو وہ آپ کی اسپریچول کلینزنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا ایک ایکسپیرئنس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بچے اس سے گزرتے ہیں تو وہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان کا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے اکثر وہاں لندن میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ یار آپ صرف اکیلے نہ جاؤ ضرور جاؤ، لیکن ان بچوں کو بھی تھوڑا سے جب یہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کو سمجھ آ جائے تو ان کو بھی وہاں کا ایکسپیرئنس کروائیں۔ اور ویسے بھی کئی حدیث میں آتا ہے کہ حج یا عمرے پر جانے سے اللہ رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور میں یہ ہمیشہ اس چیز کو بڑا ذہن میں رکھتا ہوں، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اسی طرح فقر و فاقہ کو بھی ختم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ علماء سارے حدیث اور قرآن یہ ان کے ذمہ میں تو جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان کو بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو تھوڑا سا سامنے رکھے نا جی، ان کے اسوہ کو، یا جو بلکہ میں پرٹیکولرلی جو ایجوکیشن دی اس کے کانٹینٹ کیا تھا، اردو میں کیا کہیں گے جی حضرت، جو اس کے جو مندرجات ہیں جو تعلیم کے، جی نصاب، جی نصاب۔ حضور کی تعلیم قرآن کی تفسیر تھی، ایسے ہی شک، کوئی شک نہیں۔ تو جب کنٹینٹ ہے ہی قرآن کی تفسیر، ان کی تعلیم، تو اس میں انہوں نے صرف توحید نہیں سکھائی، صرف عبادات نہیں سکھائے، اس کے ساتھ معاملات بھی سکھائے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ ہی لیڈ بائی ایگزامپل، کہ معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے عقائد کی درستگی کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، there is no doubt about that، نماز تو فرائض میں سے ہے، لیکن آپ کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ کسی بندے سے قرض لے رہے ہیں اور حج پہ چلے گئے اور قرض لیا اس نیت سے کہ جی واپس ہی نہیں کرنا، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا۔ میرے ساتھ خود ایسے ایک دفعہ ہوا کہ ایک صاحب نے پیسے لیے اور کہا جی کہ بس میں عمرے سے واپسی پہ دوں گا، نہیں دیے پھر،
تو اللہ رحم کرے ہمارے حال پر. یہ چیز بہت دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ لوگ جائیدادوں کو کھا کے دوسروں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے غلط طریقوں سے پیسے کما کے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. بلکہ بڑا ایک لطیفہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ مختلف جو حج کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کروانے کے لیے، تو مختلف بلڈنگز میں جا کے حجاج کرام کو ٹریننگ کرواتے تھے. تو اس کانٹینٹ میں جو میں پیش کرتا تھا ہر جگہ پہ جا کے، اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حج کے لیے مال حلال ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ سوالیہ نشان ہے. اللہ جانے کہ ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. حرام کے مال سے حج نہیں ہوتا. تو اس میں لطیفہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے یہ بات کی، 1 2 3 آدمی جو ہے نا اس پوائنٹ پہ اٹھ کے میرے در سے چلے جاتے تھے. تو وہ خود بخود اس کی نشاندہی ہو جاتی کہ شاید واللہ عالم کہ یہ اس طرح آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ والی بات پسند نہیں آئی. جی بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عقائد کی بات کی ہے، وہاں عبادات کی بات کی ہے، ساتھ معاملات ہیں، اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیا گیا. اور معاشرت جو سوسائٹی بنانی ہے اس پر زور دیا. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ایک اسلامک سوسائٹی نظر آتی ہے، ایک ڈسپلنڈ سوسائٹی، ایک منظم ایک تنظیم کے ساتھ مسلمان آپ کو ایک سوسائٹی نظر آتے ہیں. ہر کوئی دوسرے کا احساس کر رہا ہے. یہی روح ہے نا جی کہ دوسرے کا احساس کیا جا رہا ہے. دوسرا کبھی زیادتی کر بھی دے، اچھا بھائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ سوری بھی کہہ رہے ہیں، آپ معاف کرنا یا مجھ سے غلطی ہوگی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم وہاں 15-20 دن مہینہ رہتے ہیں تو اپنی زندگی میں وہ 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے وہ تبدیلی نہ لائیں. ہم نے جس معاشرت میں ہم وہاں رہے ہیں وہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے نا جی، چاہے 1 مہینے کے لیے وہ ہو، ایک معاشرہ ایک سوسائٹی کریٹ ہوئی ہے وہاں پر. تو وہ جو سوسائٹی ہم نے بنائی، کیا ہم وہ سوسائٹی واپس گھر آ کر بھی کریٹ کر سکتے ہیں؟ جو ہم نے وہاں صبر کی علامت دکھائی، کیا ہم ویسا صبر یہاں پر بھی آ کر دکھا سکتے ہیں؟ جو دوسرے کی ہمدردی ہم نے کی، جو دوسرے کی تکلیف کا احساس کیا، کیا ہم یہاں آ کر بھی وہ کر سکتے ہیں؟ وہاں ہم دینے کا سوچتے ہیں کہ یار چلو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ غریب جا رہے ہیں ان کو دے دو، یار یہ پانی ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی ہے تو بچہ رو رہا ہے بیچارہ، ان کو پانی دے دیں. تو کیا ہم یہاں واپس جب آئیں گے اپنے اپنے ممالک میں، اپنے اپنے گھروں میں، تو کیا ہم وہ اچھی جو ہم نے عادات ہیں کیا وہ ساتھ لے کر آئیں گے؟ صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو حج میں ہم سیکھتے ہیں یا جو حج کے دروس ہیں، آیا وہ ہم واپس وہاں سے لے کے آتے ہیں، اپنے اخلاق کے اندر انہیں شامل کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے حج کے ساتھ یا نہیں آتی؟ یہ ہے سوچنے کی بات. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں حج بیت اللہ کی، اور حج کا مقصد کیا ہے، وہاں بھی جذبات کیا ہوتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے. جب وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور فضا کیسے قائم ہو جاتی ہے. مسائل بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. 111700000 پہ کال کر سکتے ہیں ہمیں. ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. آپ کے مسائل میں آپ کی شرعی رہنمائی، صحیح اوتھینٹک رہنمائی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، ایک آدمی حج کے لیے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی ہے، وہاں جا کے وہ مختلف عبادات کرتا ہے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، اور مختلف جو حرم میں یا دیگر جگہوں پہ عبادت کرتا ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان عبادات کا اجر کسی کو ہبہ کر دے یا کسی کو اس کے اجر میں شریک کر دے، تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ شریعت نے ایک ضابطہ اور قاعدہ بنا دیا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا جو اس نے سعی کی ہے، جو اس نے محنت کی ہے.
شریعت نے پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ بعض ایسے اعمال ہے کہ ان میں نیابت ہو سکتی ہے اور بدل جو ہے نا اس میں چل جاتا ہے. جیسے حج ہے، ایک بندے نے حج نہیں کیا اور اس پہ حج لازم ہو گیا تھا کہ بندہ اس کا والد ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب حج نہیں کر سکتا، یا کوئی اور شخص ہے اور وہ حج نہیں کر سکا تھا تو اس کی وفات ہو گئی. اب یہ بندہ اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، صحیح، نیابت کر سکتا ہے. ٹھیک. حج عن ابیک واعتمر، اپنے والد کی طرف سے حج کر، عمرہ کر، یہ تو بالکل صحیح ہے. جی. یا ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ روزے تھے تو من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے تو وہ جو ولی ہے، وارث ہے، وہ اس روزے رکھے گا. یہ تو ثابت باتیں ہیں. اچھا، صدقہ ہے، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، والد ہے، والدہ ہے، یا جو بھی بزرگان ہیں، ان کے لیے یہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی پانی، کوئی کنواں وغیرہ کھودتا ہے، کوئی مسجد وغیرہ میں، یہ ثواب ان تک پہنچاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. جی. یہ بھی بالکل صحیح ہے. دعا مانگتا ہے یا اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت فرما اور فلاں کو درجات عالیہ نصیب فرما، یہ بھی بالکل صحیح ہے. نصوص سے یہ باتیں ثابت ہے. اب یہ جو ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے جی. اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب کسی اور کو ہبہ کرتا ہے، بخشتا ہے، یا پھر کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے وہ کہتا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، ایک بندے کو یا ایک سے زیادہ بندوں کو یہ پہنچے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہیں ہے ثابت، یا صحابہ کرام کے ہاں ایسا نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے تلاوت کر کے یا کوئی طواف کر کے یا کوئی ایسا اور عمل کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اس کا ثواب میرے والدین کو یا میرے استاد کو یا فلاں کو پہنچے. تو ایسے ہوا نہیں ہے، یعنی ثبوت نہیں ملتا. صحیح. تو جب ثبوت نہیں ملتا تو پھر بندے کو اسی طریقے پہ چلنا چاہیے کہ دعا مانگے اس کے لیے، حرم میں بیٹھ کے اس بندے کے لیے دعا مانگے، یہ زیادہ واضح ہے. اور اسی طرح اس کی طرف سے صدقہ دے دے، یہ بھی صحیح ہے. اچھا مصعب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک زندہ شخص کی طرف سے بھی عبادت کی جا سکتی ہے یا اس کو اپنے عبادت میں شریک کیا جا سکتا ہے اجر میں، یا صرف یہ فوت شدہ کے لیے ہی ہے حکم؟ حج اور یہ جو عمرہ ہے نا، جی، یہ تو ایسا شخص جو بیمار ہو گیا ہے اور نہیں جا سکتا. وہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ جو فریضہ حج ہے اس نے میرے باپ کو پا لیا ہے اس حال میں کہ وہ بوڑھا ہے، جی، لا یثبت علی الراحلہ، سواری پر وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے حج کرو. اور ایک خاتون آئی، اس نے کہا اپنی ماں کے بارے میں بتایا کہ میری ماں جو فوت ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اگر قرضہ ہوتا آپ کی والدہ پہ تو آپ نے کیا کرنا تھا، ادائیگی کرنی تھی نا. یہ اللہ کا قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی تو زیادہ حقدار ہے. تو اب جو ہے نا، یعنی فوت شدہ شخص ہے، اس کی ذمہ حج تھا تو اس کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. اسی طرح زندہ شخص ہے اور وہ جا نہیں سکتا، یعنی بیماری کی وجہ سے، ضعیف العمری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے لیے تو حج بدل ہو سکتا ہے. صاحب آپ کے جواب کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ نرگس صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی میرا کویشچن تھوڑا سا لمبا ہے، پلیز مجھے یہ پوچھنا بھی ضروری ہے. جی آپ مختصر کرنے کی کوشش کیجئے. جی 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 میری والدہ جو ہے نا وہ اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوئی تھی، تو میری نانی کا نکاح مطلب کہ میری والدہ کے چچا سے کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو جو میری امی کے چچا ہیں انہوں نے باپ کی طرح پالا، میری امی کے ساتھ بہت اچھا یعنی کہ سلوک کیا. تو ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے نا میرے ماموں جو ہے نا وہ رنگ بدل گئے نا. انہوں نے میری امی کے جو والد پہلے والے والد تھے ان کا بھی حصہ ماموں کے پاس تھا جائیداد میں سے، اور جو یہ دوسرے نانا تھے وہ بھی امی کو دینا چاہ رہے تھے، مگر ان دونوں میں سے میرے ماموں نے کوئی بھی نہیں دیا نا، امی کو کوئی حصہ نہیں دیا. اور ساری زندگی
ताल्लुक ही तोड़ के रखा। तो अभी 1.5 साल पहले जो है ना मेरी वालदा फोत हुई हैं, तो उनके फोत होने पे मेरी अम्मी के भाई आए हैं। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जो मेरी वालदा का हिस्सा है वो अब हम ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं वो दोनों बाब में से लेंगे या एक में से? जी बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। डॉक्टर साहब फरमाइए। अल्लाह अकबर। जो अब तक नहीं दे रहे थे वो अब देने पर रजामंद हो गए हैं क्या? सवाल तो ये है जी, सवाल तो ये है। जिन्होंने बहन को नहीं दिया हिस्सा जी, और बहन फौत हो गई है, तो अब वो क्या भांजियों को या भांजों को, बहन की औलाद को वो देने पर रजामंद हो गए? वो तो सवाल ये पूछ रही हैं क्या दोनों से लेंगे या एक से लेंगे? बात यह है कि जो बहन का हिस्सा बनता था उनको उनकी ज़िंदगी में देना चाहिए था, वो हिस्सा चाहे एक के पास है चाहे दोनों के पास है, वो उनको देना चाहिए। और ये लेने के लिए बाइख्तियार नहीं है कि ये कहें कि फलां एक दे दे तो दूसरा दे दे। जितना हिस्सा जिसने खाया है उनको देना पड़ेगा। ठीक। और वो अगर दुनिया में नहीं देंगे तो वो आखिरत में देंगे। तो उनको चाहिए दोनों भाइयों को, अगर उन्होंने बहन का हिस्सा खाया है तो वो उसकी औलाद को देकर दुनिया में ही इस कर्ज को चुका दें, वगरना वो क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे। और ये बहुत बड़ा जुल्म है किसी का हिस्सा खाना। तो वो चाहे प्रॉपर्टी की सूरत में था, चाहे नकदी की सूरत में था, किसी भी सूरत में था, तो वो दोनों भाइयों को चाहिए कि वो दे दें। रह गई बात ये कि ये किसी एक से लेंगे या दोनों से, ये इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है कि वो लेने में बराबरी करें। जिसने हिस्सा खाया है उसको देना चाहिए। अगर दोनों ने खाया तो दोनों देंगे। मुसावात का जो मंजर हमें नज़र आता है हज में, उम्मत इस्लामिया के लिए इसमें क्या पैगाम है और आज के हालात के ऊपर इसको कैसे हम मुतबिक करें? देखें, जो मुसावात हज में हमें नज़र आती है ना, ये मुसावात कोई ऐसी मुसावात नहीं है जिसको आप कहें कि हम पूरी ज़िंदगी में हक़ हुकूक की बुनियाद पर और हर चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। एक मुसावात का तसव्वुर हमें नज़र आता है इस एतबार से कि एक आलमगीरियत है, एक इज्तिमाइयत है, उसमें सब लोग जो हैं वो एक जैसे लिबास पहन के आए हुए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो हिफ्ज़ मरातब है वो ख़त्म हो गया है, या वालिद और औलाद जो है वो बराबर हो गए हैं, या शौहर और बीवी बराबर हो गए हैं। इस तरह की कोई मुसावात का दर्स हज भी नहीं देता। और सिर्फ़ ये एक अमली मुशाबहत है जिसको आप मुसावात कह सकते हैं। लेकिन इससे जो मुसावात इंसानी का तसव्वुर निकालने की कोशिश की जाती है वो बिल्कुल एक गैर फितरी मुसावात का तसव्वुर है जो यूँ कह लीजिए जो मगरिब ने निकाला है। तो मगरिब उसको जब हम हुकूक की बात करते हैं तो हुकूक के मैदान में इस्लाम ने जिस बुनियाद पर, जिस उसूल की बुनियाद पर हुकूक का तयन किया है वो मुसावात नहीं है, वो अदल है। तो जब आप अदल के उसूल को मलहूज़ रखते हैं तो हज के अंदर भी अदल का उसूल ज़्यादा हावी है मुसावात के उसूल की बजाय। बहुत खूबसूरत। और सिर्फ ये समझा जाता है कि वो चूँकि एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और एक जैसा अमल कर रहे हैं और इस वक्ती और अमली मुशाबहत को मुसावात के ऊपर मुंतबक कर लिया जाए, तो ये दुरुस्त नहीं। मगरिब ने जो हुकूक इंसानी दिए हैं उनकी बुनियाद मुसावात है, और वो मुसावात का तसव्वुर जो है वो किसी तौर पर भी, अमली तौर पर वैसे भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये एक गैर फितरी तसव्वुर है। और जितना भी उसमें फिर माँ बाप का और मियाँ बीवी का और आपस में किसी का भी जो है वो फ़र्क बाकी नहीं बचता। और इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है वो अदल का है, और अदल के उसूल पर जब भी हुकूक का तयन होता है तो वो बराबर नहीं होते। वो किसी मौके पर हो सकता है एक का हक 60% बनता हो, दूसरा का 40 बनता हो, और हो सकता है किसी मौके पर किसी का 90 बनता हो, दूसरे का 10 बनता हो, और हो सकता है किसी मौके पर एक का 100% बनता हो, दूसरे का बिल्कुल ना बनता हो। लिहाजा इस्लाम ने अदल का उसूल दिया है। जब हम मुसावात के किसी ऐसे अमल को, जैसे हज के ऊपर हमें एक वक्ती मुसावात नज़र आती है, इस मुसावात को हम पूरी ज़िंदगी के ऊपर इस तरह से मुंतबिक नहीं कर सकते। अलबत्ता एक मुसावात का अमली तसव्वुर, एक अमली शक्ल हमें नज़र आती है। सही। कुरैशी साहब, आप ये फरमाइए कि जिस माशरे में गैर मुस्लिम ज़्यादा रहते हों, इर्द गिर्द हर तरफ गैर मुस्लिम नज़र आते हों, इस माशरे के अंदर मतलब औलाद की तरबियत करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो औलाद के जवान होते ही यूरोप से या नॉन मुस्लिम ममालिक से वापस पाकिस्तान का रुख करते हैं, या तो फैमिलीज़ को भेज देते हैं या फिर ख़ुद भी साथ
واپس آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا واقعی تفریق بہت زیادہ ہے اور اس کا کیا حل ہے یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ جب آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوں تو وہاں یقینی طور پر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا جو اصل ایسٹ ہے، جی جو میرا سرمایہ ہے، جی وہ میرا یہ مکان، میرے گاڑیاں، میرے بینک بیلنس، یہ سرمایہ میرا نہیں ہے. میرا سرمایہ میری یہ اولاد ہے. ہمیں کئی لوگ آ کے ملتے ہیں بیچارے جنہوں نے ساری زندگی دکانیں کی، شرابیں بھی بیچیں، اپنے روزگار میں لگے رہے. جب ان کی عمر تھوڑی سی بڑھی تو اب بچے بھی پھر اسی لائن پر ہی چلیں گے. تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے ہو یار میں تو پاکستان کے گاؤں میں رہتا تھا تو میں تو مسلمان کے طور پر آیا تھا، صحیح. اب میں نے یہاں کیا کھویا کیا پایا. تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہاں ایک نوجوان نہیں تھا، وہ بھی 40-45 سال کا، باپ جب فوت ہو گیا تو 40-45 سال کا بندہ، وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی ہم نے اپنے باپ کو جو ہے نا جی وہ ایک مشین ہوتی ہے اس میں جلاتے ہیں ہم جی، وہاں گورے جلاتے بھی ہیں اپنی ڈیڈ باڈی. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو باپ کو جلانا ہے، میں نے مٹی میں نہیں دفنانا. اب ظاہر ہے وہ رہتا تو مسلمانوں میں ہی تھا، مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. وہاں شور مچ گیا. ایک بیٹا تھوڑا سا وہ سمجھدار، اس نے کہا کہ میں نہیں ایسے کرنے دوں گا، میرے باپ کو آپ دفنائیں جو مسلمانوں کا طریقہ ہے. اگرچہ وہ بیچارہ بھی پٹڑی سے اترا ہوا تھا لیکن اس کو اتنا احساس تھا بارہ. شور مچ گیا، مسجد تک بات آ گئی. اب مسجد والوں نے بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے اس مرد کو پھر قبرستان میں دفنایا. تو یہ جو آپ نے اولاد کی بات کی ہے نا جی، یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ ہم جو وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا وہ ہم کمائی میں لگا دیتے ہیں اور بچوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. اور جب وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر وہ اس قدر باغی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہ کنٹرول میں نہیں رہتے. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب بچے 10-12 سال کے ہوتے ہیں تو 2 سال کے لیے ان کو 3 سال کے لیے پاکستان لاتے ہیں، لیکن ایسا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ایک بندے کا کام ہے، اب جاب کیسے چھوڑے گا وہ، اور اتنے پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں کہ یہاں آ کر وہ 2-3 سال رہے، کیونکہ اب تو یہاں پر بھی اخراجات لندن کے حوالے سے ہی جس طرح وہاں مہنگائی ہو گئی ہے، یہاں بھی خریدتے ہیں اتنے کی یہاں خریدنی پڑتی. آپ کی گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. شیخ عابد صاحب ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں شیخ صاحب. الحمدللہ. اللہ کے گھر کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب بندے کی تیاری ہو اللہ کے گھر کی، تو میرے ساتھ بھی کوئی آج سے 10-15 سال پہلے حج کا پروگرام تھا تو کسی وجہ سے رہ گیا. تو میں نے اس کو کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی کہ بلاوا آیا ہوا رک جائے. جاتا تو وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے. تو پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو مجھے وہ احساس ہے کہ جب باپ کی اور میری بات ہو رہی تھی، مجھے یقین کرے وہ تھی، وہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا. ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ تھوڑا سا وہ کرے، اور دوسرا یہ میرا سوال کیا ہے کہ میری اپیل ہے حاجیوں سے جو گئے ہیں اور جو جاتے بھی ہیں اور جانا بھی چاہیے، تو وہ جس کو بلاوا آتا ہے تو لبیک کہتے ہیں نا، آپ ہی تھوڑی دیر وہی کرتا ہے جس کا بلاوا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں حج کر کے، حج کا جو مقصد ہے یہ اللہ نے ایک بہانہ رکھا ہمیں معاف کرنے کا، اپنے بندے کو معاف کریے. کہ بندہ جاتا ہے کہ اللہ کہتا کہ میں تجھے 2 دوں. تو ہم ڈرائی کلین ہو تو آتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں ہمارے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی ہونی چاہیے. اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، زیادتی ہے، وہ مجھے پتہ ہے، میں نے کسی کا حق کھایا ہے، یا میں نے کوئی کاروبار ایسا کیا ہے، سود کا کاروبار کیا ہے، یا کوئی کسی کے ساتھ اپنے بہن بھائی کے ساتھ، وہ مجھے پتہ ہے، میرے ضمیر کو پتہ ہے کہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میرے سننے والے جو حاجی گئے بھی ہیں یا جو جائے، وہ اپنے آپ پہ وہ احساس لائے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. اگر میرے سے ہو گیا کسی سے، اس سے معافی مانگے.
کسی کا حق کیا اس کو اس کا حق دے. اور اکثر مقصد میرا بات کرنے کا ہے حج کر کے جب اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا ہمیں کرنے کا تو اس میں کچھ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے اپنی زندگی میں. بالکل صحیح, بدلنا چاہیے. بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیر. آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے, لائن بھی ڈراپ ہو گئی. شیخ صاحب بہت شکریہ پیغام ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے, آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ آدمی کو بلاوا آیا ہے اور رہ گیا ہے, دیکھیں وہ بلاوا اصل میں آیا ہی نہیں تھا, آیا ہوتا تو چلا جاتا. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر رہ بھی گیا ہے, آدمی نے پوری کوشش کی ہے, ارادہ کیا ہے, تو اس میں دیکھیں میری پھپھو تھیں, تو میرے دادا جی جو تھے وہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, 45 سال وہیں رہے. جی. تو میری پھپھو نے حج کے لیے درخواست دی. جی. تو وہ بتایا کرتی تھی اس زمانے میں 100 روپے سے درخواست دیتے تھے. تو میں نے حج کے لیے درخواست دی, درخواست منظور نہیں ہوئی. اچھا. اگلے سال پھر حج کی درخواست دی, درخواست منظور نہیں ہوئی. تو تیسرے سال وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر نا دادا جی جب آئے پاکستان تو وہ میری پھپھو بتاتی ہیں میں بہت روئی ابا جی کے ساتھ نا گلے مل کے. میں نے کہا 3 دفعہ میں نے دی ہے اپلیکیشن اور میری درخواست منظور نہیں ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ تو پگلی تو کیوں روتی ہے, تیرے 3 حج اللہ نے لکھ لیے ہیں, تو نے تو ارادہ کر لیا تھا. سبحان اللہ. تو تیرے 3 حج کیے بغیر ہو گئے ہیں, اب جو کرے گی تو 4تھا حج ہوگا تو کرے گی. تو یہ جو آدمی رہ جاتا ہے اگر پوری کوشش کے باوجود اور پورے سارے وسائل صرف کرنے کے باوجود رہ جاتا ہے, تو وہ انشاءاللہ ارادہ تو اس نے کیا ہے, اب اگر وہ اللہ کی طرف سے رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ دے گا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں پہلے ہمارا جو آج مغرب کے وقت پروگرام تھا میں اس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جانے والے بھی روتے ہیں اور رہ جانے والے بھی روتے ہیں. جو جانے والے اس لیے روتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے گناہ بخشوانے ہیں, اور رہ جانے والے اس لیے روتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کام نہیں بنا اور وہ موقع نہیں بنا, جا نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنسو قبول فرماتا ہے, ان کے بھی آنسو قبول فرماتا ہے. لہٰذا دونوں کے آنسو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے گا اور ان کی بھی مغفرت کرے گا دونوں صورتوں میں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا تھا نا جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے فرمایا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے, تو روتے ہوئے گھروں کو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر فرمایا تھا اپنے ساتھی صحابہ سے کہ جتنی گھاٹیاں تم گزر رہے ہو, وادیاں کراس کر رہے ہو, وہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کچھ لوگ مدینہ میں موجود ہیں جو تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. ایسے ہی. تو صحابہ حیران ہو گئے, مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہیں. تو آپ نے فرمایا حبسہم العذر, بالکل ان کو عذر نے روکا ہے, وگرنہ تو وہ آنا چاہتے تھے. لہٰذا جس کو عذر نے روک لیا وہ اجر میں شریک ہے انشاءاللہ. تو وہ رہ جانے والے روئیں یا جانے والے روئیں, انشاءاللہ دونوں کا رونا قبول ہے. ایک بلاوے سے مجھے یاد آیا کہ بلاوا تو وہ آیا ہی ہوا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, انہوں نے سب کو بلایا ہوا ہے. وہ بالکل ٹھیک. وہ تو اصل میں میرے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر وہ تاثیر پیدا کی, وہ خواہش ہے ہر شخص کے دل میں, ہر مومن کے دل میں, کہ وہ مکہ مکرمہ جائے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے. وہ تڑپ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. میرے خیال میں اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی پہلی دفعہ وہاں پہنچتا ہے. جو نہیں گیا اس کو اس خلا کا احساس نہیں ہے, اور جو پہلی دفعہ وہاں پہنچتا ہے اس کو جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کتنا بڑا خلا تھا کہ میں اتنا عرصہ یہاں نہیں آیا. اور وہ خلا پر ہوتا ہے, جب وہ پر ہوتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا خلا. اور اصل آگ اس وقت لگتی ہے جب ایک دفعہ آدمی انسان ہو کے آ جاتا ہے, پھر اس کو اصل آگ لگتی ہے کہ میں بار بار جاؤں. وگرنہ جو پہلی دفعہ جو گیا ہی نہیں اس کو اس تڑپ کا اتنا اندازہ نہیں ہے. اسی بات کو لے کے میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ بار بار دل کرتا ہے جانے کا, ایک مرتبہ ہو کے آگے پھر جانا ہے, ہر سال جانے کا دل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک مرتبہ فرض کیا ہے سال, یعنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے حج. تو اس کو ایک ہی مرتبہ فرض کرنے میں حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور ان سے کہا حج کرو. حج اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. تو ایک شخص اٹھے اور انہوں نے کہا کہ
افی کل عام، ایسے الفاظ کہے کہ ہر سال حج واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس بندے نے پوچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے نعم کہا ہوتا کہ ہاں ہر سال تو لوجبت، تو یہ حج واجب ہو گیا ہوتا، حکم نبوی ہو جاتا، وہ ضروری ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو لازم کر دیا، ایک ہی دفعہ واجب ہے ساری عمر میں، ساری زندگی میں۔ اور اگر یہ ہر سال لازم ہوتا، یا پھر جیسے روزے سال میں 1 مہینہ واجب ہے، نماز جو ہے نا وہ دن میں 5 مرتبہ واجب ہے، فرض ہے، تو پھر اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ صاحب نصاب پر، تو اگر حج کا بھی یہ مسئلہ ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتا، یعنی سارے لوگ پھر وہ نہ کر سکتے ہوتے، بعض لوگ رہ جاتے، وہ تارک واجب ہو جاتے، تارک فرضیت ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ وہاں سب لوگ جمع ہو بھی نہیں سکتے، اہل ایمان کے ساتھ آسانی فرمائی ہے کہ یہ عمر میں 1 دفعہ واجب ہے، 1 دفعہ فرض ہے، باقی جو ہے نا اگر موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میسر فرماتا ہے کسی کو یہ موقع تو جائے، لیکن واجب نہیں ہے، وہ نفلی حج ہوگا، وہ فرض حج نہیں ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب مصطفیٰ آپ بھی موجود ہیں، قانون سازی بھی کی گئی ہے کہ ایک بندے نے اگر حج کر لیا ہے 1 سال تو وہ چند سال کے لیے دوبارہ حج نہ کرے۔ اس طرح عمرے کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر 1 سال میں عمرہ کر لیا تو اسی سال کے اندر دوبارہ عمرہ نہ کریں، آپ اگلے سال آپ عمرہ کریں۔ جو مدینہ منورہ میں روضہ مبارک ہے، روضہ شریف ریاض الجنہ، وہاں بھی جو بکنگ ہوتی ہے آن لائن اب سسٹم کر دیا ہے کہ آن لائن بکنگ بھی آپ کی کچھ عرصے بعد دوبارہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 1 مرتبہ اگر بکنگ کر لی ہے تو پھر آپ چند مہینوں کے بعد دوبارہ یا 1 مہینے کے اندر 1 ہی مرتبہ وہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس قانون سازی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو انتظامی معاملات ہیں نا، جی، تو انتظامی معاملات میں وہ اپنی حالت کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہم یہاں پر ٹھہرا سکتے ہیں، انتظام کتنے لوگوں کا ہے، کتنے کا نہیں ہے، تو وہ انتظامی معاملات ہے، اور یہ حکومتوں کا حق ہے وہ اپنے ملکی حالات کو، سفر اور لوگوں کی گنجائش، ان چیزوں کو دیکھ کے وہ کوئی طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتظامی ہے، کوئی شرعی وہ مسائل نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، وہ انتظامی معاملات۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس حوالے سے کچھ؟ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے، یہ انتظامی پابندی کوئی بھی عائد کی جا سکتی ہے، اور انتظامی پابندی کسی شرعی کام میں اگر اس طرح سے عائد کی جائے کہ لوگوں کو مشکلات سے بچانا مقصود ہو تو اس کی بھی شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ یہ کسی بھی حکمران کی، اسلامی ریاست کے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مشکلات سے بچائے، اور لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے اس طرح کی قانون سازی جو ہے یہ بالکل درست ہے اور اس کی شرعی حیثیت ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک ہمیں ریٹرن میں سوال موصول ہوا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، اب سوال تو شوہر کی طرف سے ہے کہ شوہر جو ہے وہ حج کرنا چاہتا ہے، اس کی وائف جو ہے وہ چھوٹے بچے کو اب دودھ پلاتی ہے، تو کیا وہ اس وائف کو چھوڑ کے اپنے بچے کو چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اس سوال میں یہ بھی اضافہ کیا ہوا ہے کہ اگر وائف جو ہے عورت حج کرنا چاہتی ہے لیکن وہ دودھ پلاتی ہے تو کیا صرف وہ دودھ پلانے کی وجہ سے حج کو چھوڑ سکتی ہے؟ یہ دودھ پلانا جو ہے نا یہ مانع نہیں ہے کہ اب یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حج نہیں کر سکتی، وہ اپنے بچے کو لے جا بھی سکتی ہے اگر استطاعت ہے اپنے خود جانے کی بھی اور پھر بچے کو بھی ساتھ لے جانے کی، تو یہ تو حکومت اجازت دیتی ہے، اپنی حکومت بھی اور ادھر سعودیہ کی حکومت بھی، بچے بھی جاتے ہیں چھوٹے گود کے بچے، تو وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ اور اگر صورت ایسی ہے کہ حج واجب ہو گیا ہے، اس خاتون پہ حج واجب ہو گیا ہے اور یہ اب تاخیر کرنا چاہتی ہے اس وجہ سے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ تاخیر کرے، یہ کوئی اور دودھ پلائے، یہاں پر کوئی ان کے رشتہ دار ہیں، بہن ہے، دادی ہے، نانی ہے، ان کے سپرد کر کے یہ جائے۔ اگر کوئی صورتحال ایسے نہیں بنتی پھر ان کے لیے کوئی یعنی کہ عذر بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ قریشی صاحب آپ تربیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تشنگی رہ گئی، کو مکمل نہیں ہو پائی، آپ بس میرے خیال میں کیونکہ وقت بالکل اب ختم ہوا چاہتا ہے جی تو ایک میسج ضرور دے دیتا ہوں پلیز، کہ اگر تربیت کرنی ہے تو ہم اپنی اس لحاظ سے کریں
کہ ہم نے اپنی پوری زندگی جس ماحول میں ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ہم جو نفس امارہ ہے نا اس میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کم از کم اپنے ساتھ ہم ایک آبجیکٹیو لے کر جائیں کہ بھئی اس نفس امارہ جو ہے اس سے نکل کر کم از کم ایک گریڈ جو ہے وہ نفس اللوامہ کی طرف نکل جائے. کوشش تو ہونی چاہیے کہ ہم نفس مطمئنہ تک پہنچے، لیکن کم از کم یہ جو مہینہ یا ڈیڑھ یا دو بھی جتنے دن ہوتے ہیں اس میں کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ ہم اس نفس امارہ کو جو ہے نا جی وہ ہے نا جی المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، تو کم از کم اس میں جو ہے وہ ہم اس نفس کو تھوڑا سا کچلنے کی کوشش کریں اور اس کے دوسرے سٹیج پر جو ہے نا جی نفس اللوامہ کی طرف کم از کم ہم ہجرت کر جائیں. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک ہمارے لیے میسج ہوگا کہ اس حج کی جو روح ہے اس کو ہم کیسے پھر حاصل کر سکتے ہیں، جو اصل آبجیکٹیو ہے کیسے. ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج. جو قریش صاحب بات کر رہے تھے نا، آپ نے جو سوال پوچھا کہ خاص طور پہ غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اچھا اس میں جب پہلی دفعہ یو کے گیا نا تو میں نے جو محسوس کیا کہ ہر مسلمان اپنے بچوں کے بارے میں اتنا کانشیس ہے کہ وہ جب بھی ہم بیٹھتے تھے کسی کے ساتھ میں بیٹھا تو اس نے بچوں کے بارے میں بات ضرور کی. متفکر ہوتے ہیں. اچھا متفکر ہوتے ہیں، ہر بندہ بچے کے بارے میں متفکر، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے وہاں کے معاملات سے ماحول سے اس کو بچا لوں. اچھا میں اسی طرح ایک ہمارے دور کے عزیز تھے، میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا ان کے بچے ماشاءاللہ سچیاں داڑیاں بڑی بڑی، انہوں نے پوری داڑیاں رکھی ہوئی، اور میں حیران ہوا کہ ماشاءاللہ یہ بچے اور نماز کے پابند، ماشاءاللہ کیا بات. ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ماشاءاللہ باشرہ تھے، نمازی تھے، لیکن ڈرائیور تھے. تو میں نے اب تو غیر فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے ان سے پوچھا، یہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے جی یہاں اس طرح کے ماحول میں؟ وہ ان کے وہاں کے پیدائشی بچے اور اتنے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں میں نا مجھے تو کوئی تربیت کا نہ پتہ تھا نہ میں کچھ، میں روتا تھا بس، سبحان اللہ، میں صرف روتا تھا. اللہ اکبر. اور یہ بچے مجھ سے پوچھتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے ڈیڈی کیوں روتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں ان کو بتاتا تھا مجھے ہیل فائر کا خوف ہے، اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. یہ پھر بچے پوچھتے تھے ڈیڈی آپ روئیں نا، ہم وہ کریں گے جو جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے، اللہ اکبر، ہم وہ کریں. کہتے بس میں یہ کہتا میں بچوں کو بتاتا تھا، اور بیٹے بھی بیٹیاں بھی سب کو اس طرح کر کے، تو میں نے اس طرح سے تربیت کی. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ وہ جو نبی کریم صلی اللہ تربیت علیہ کا وسلم طریقہ جو ہے بہت شاندار انہوں نے اپنایا. مجھے میسج مل رہا ہے کہ ٹائم اوور ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ قریشی صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں، بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے. ناظرین، اس پروگرام کی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. حج کا موقع ہمیں مل گیا یا نہیں ملا، بہرحال اگر ہمارے اندر جذبہ ہے، تڑپ ہے، خواہش ہے تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ قبول و منظور ہونے والا ہے. اور یقیناً اللہ کے ہاں ہمارے آنسو جو ہیں وہ رائگاں نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع بھی عطا فرمائے، ہم سے قبول بھی فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں